جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں فضول بحث کرتے ہیں، ایمان کی اراکین کا مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، تو کیا کرو، تم ان سے کنارہ کش ہو جایا کرو، ان سے کنارہ کر دیا کرو۔ کب تک؟ حتیٰ یہود کی حدیث سے گئے، یہاں تک کہ وہ بات کو بدل دیں، ٹاپک بدل دیں۔ جو لوگ فضول گفتگو کرتے ہیں، اسلام میں فضول بحث کرتے ہیں، اس کے حوالے سے ہوگا بے علم بحث انسان کو گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ علاج اور اسلام، اس میں ہر شخص اپنے آپ کو ماہر سمجھتے ہوئے مشورہ دینا اپنے اوپر واجب کر دیتا ہے۔ آپ کوئی بھی بیماری بتائیں، 10 لوگ بیٹھے ہیں، وہ 10 کے 10 ہی اس کا علاج بتائیں گے۔ اسلام کی کوئی بات کرتے ہیں، وہ 10 کے 10 ہی اس پر کوئی نہ کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے بھئی یہ اہل علم سے پوچھا جائے، میری معلومات اس حوالے سے ناقص ہے، مجھے اس پر رائے نہیں دینی، لیکن وہ رائے دے گا، دھڑلے سے دے گا، اور ساتھ ایک دو باتیں یہ بھی کر دے گا بھئی وہ قومیت کی پتہ جو میں جانتا ہوں تو کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ فضول ہے۔ اسلام کے حوالے سے فضول بحث کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے، فرمایا ان سے کنارہ کش ہو جاؤ، مت بحث کرو، حتیٰ کہ وہ ٹاپک بدل لیں، موضوع بدل لیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ فرمایا میرے بندے وہ ہیں کہ جب ان کا سامنا کسی جاہل سے ہو، اس کے ساتھ وہ بحث میں الجھتے نہیں ہیں، وہ ان کو سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ فضول بحث نہیں کرتے، اور اللہ کے سارے ہی بندے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو خاص پتہ کہا ہے
وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا فاذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. دو علامتیں نشانیاں بتائیں اپنے بندوں. فرمایا ایک تو وہ عاجز ہیں، جو عاجز ہو سمجھ لو کہ اللہ کا بندہ ہے. اللہ نے کیا کیا؟ عاجز میرا بندہ ہے. ایک بات کہنی بڑی آسان ہے لیکن اس کی گہرائی کو دیکھیں. وہ اللہ اس کو اپنا کہہ رہا ہے جو عاجزی کرے، عاجزی نہیں دوسروں کو عزت دے، دوسروں کی رسپیکٹ کرے، خود کو دوسروں سے کمتر سمجھے، دوسروں کو اپنے سے بڑا گردانے، وہ عاجز ہے. اور اللہ فرماتا ہے وہ عاجز میرا بندہ ہے. جو جتنا بڑا عاجز ہوتا ہے اللہ اس کو اتنا بلند کرتا ہے. وہ عاجز اللہ کا بندہ ہے. اور پھر فرمایا دوسری میرے بندوں کی علامت یہ ہے کہ وہ بحث فضول نہیں کرتے، الجھتے نہیں کسی کے ساتھ، بحث و تکرار میں وقت ضائع نہیں کرتے، فضول گفتگو نہیں کرتے. بس وہ اگر کوئی کر بھی رہا ہو اس کو سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں. تو فرمایا ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھو جو ایسی فضول بحث بغیر علم کے کرتے. وہاں سے اٹھ جاؤ، جب وہ موضوع بدلے پھر آ کر بیٹھ جاؤ. اور پھر فرمایا آگے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. فرمایا اگر شیطان تمہیں یہ بات بلا دے اور تم بیٹھے رہو، پھر ایسا کرو یاد آنے کے بعد پھر کبھی ظالموں کے پاس نہ بیٹھنا. اب لفظ سخت استعمال کیا، اب ظالم نے کیا ایک ہی ایت ہے، فرمایا پھر ظالم کے پاس نہ بیٹھنا. جو اللہ کی آیات میں شک کرتا ہے، اس میں مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہے، اپنی رائے دیتا ہے، اپنا پوائنٹ آف ویو اسلام کے بارے میں رکھتا ہے، ناقص سمجھ کے بغیر. فرمایا وہ ظالم ہے، اس کے پاس مت بیٹھو. اگر شیطان تمہیں بھولے سے بٹھا بھی دے، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ پھر عہد کر لو، پھر کبھی نہ بیٹھو. بھولنا جو ہوتا ہے اگر اس کے پیچھے عزم نہ پایا جائے، ارادہ نہ پایا جائے، بھول کے پیچھے ارادہ نہ ہو، وہ معاف ہوتا ہے. آپ نے روزہ رکھا، کوئی چیز سامنے تھی، یاد نہیں رہا، آپ نے کھا لیا، پیچھے دیکھیں گے عزم تھا کہ نہیں تھا، نیت تھی کہ نہیں تھی. اگر عزم تھا پھر بھول گیا، اگر عزم نہیں تھا آپ نے کھا لیا، فل سیر ہو کر کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، تو آپ کا روزہ ٹوٹا نہیں. کیونکہ قربان جائے اس کے کرم پر. وہ فرماتا ہے حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ اجازت ہے اگر کوئی کھا رہا ہو بھولے سے، پاس بیٹھنے والا اس کو یاد بھی نہ کرائے کہ تیرا روزہ ہے، اس کو جی بھر کے کھانے دو. فرمایا یہ بھول ہماری طرف سے ہوتی ہے. ہم اس کے بس عزم کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کا ارادہ کیا ہے. اس سے کیا ثابت ہوا کہ اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ بھوکا رہے، پیاسا رہے، اس سے غرض نہیں. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری محبت پر پورا اترتا ہے کہ نہیں. ورنہ تو کہنا چاہیے تھا بھی لقمہ اتر گیا ہے تو فوری روکو اس کو، اور میں نہیں کھانے دو، بھول کر کھا رہا ہے نا. میرے بارے میں تو وہ خالص ہی ہے، میری محبت کے ساتھ تو روزہ رکھے ہوئے، اب بھول ہو گئی. آدم علیہ السلام سے بھی بھول ہوئی تھی نا، تو پھر لوگوں نے باتیں کی ہوگی کہ آدم سے بھول ہو گئی، بھول گئے. اللہ جل وجلہ نے پھر اس کا اعلان کیا قرآن میں. سلام فرمایا اللہ جل وجلہ نے فرمایا فناسیہ، بس وہ بھول گئے تھے. لوگوں نے کہا نا بھول گئے، ارادہ تھا، جان بوجھ کر ایسا کیا ہوگا. تو اللہ نے بھی فرمایا فناسیہ، ہاں بھول گئے. آگے پھر کہہ دیا بات فلم نجد لہو عزما، لیکن بھولے تھے، اس بھول کے پیچھے ان کا کوئی عزم اور ارادہ نہیں تھا، بغیر ارادے اور عزم کے بھولے تھے، سو ہم نے معاف کر دیا. تو ایسی بھول جس کے پیچھے عزم نہ ہو، ارادہ نہ ہو، نیت نہ ہو، وہ بھول کے اللہ کو پیاری رکھتی ہے.
وہ بھول کوئی بری بھول، ہاں بھولے سے بیٹھ گئے اور پھر یاد آیا، بیٹھے رہے، مجلس ختم ہو گئی، سنتے رہے، پھر یاد آیا تو اللہ فرماتا ہے پھر اب ایسا کرو، نیکسٹ ان ظالموں کے پاس پھر نہ بیٹھنا۔ پہلے کہا کہ ان کے پاس بیٹھے ہو، انہوں نے گفتگو شروع کر دی، اٹھ جاؤ، تب واپس آنا جب وہ ٹاپک بدل لیں۔ پھر آگے بات کی کہ اگر تمہیں یہ یاد نہ رہے کہ میں نے اٹھنا تھا، بیٹھے رہے، تو اللہ فرماتا چلو یہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اب یہ جب مجلس ختم ہو جائے پھر ارادہ کر لینا کہ بھائی تعالیٰ اب کبھی نہیں بیٹھوں گا، پھر بھی درگزر کر لیں گے، پھر بھی درگزر کر لیں گے۔ تو اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے نا بندے کا، وہ دل کا تعلق ہے، وہ اعتماد کا رشتہ ہے، وہ پیار کا رشتہ ہے، وہ احساس کا رشتہ ہے، وہ محبت کا رشتہ ہے۔ بس ظاہری عبادت کا اس کے ساتھ اتنا تعلق نہیں جتنا دل کا تعلق ہے۔ یہ عبادت کا ایک انداز ہے، ایک طریقہ ہے یہ جاننے کے لیے کہ وہ میرے لیے کرتا ہے کچھ، میرے لیے کیا کرتا ہے، یہ بس دیکھنا ہے اللہ نے کہ میرے لیے کیا کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ تعالیٰ بیت البیت کی، فرمایا موسیٰ میری خاطر کیا عمل کیا تو نے؟ نہیں تعالیٰ تیری خاطر ہی تو کر رہا ہوں، اللہ کا نبی ہو اور اسے کہا جائے کہ میرے لیے کیا کرتے ہو، سوال ہے میرے لیے کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی تعالیٰ تیرے لیے تو نماز پڑھتا ہوں۔ آگے سے جواب آیا نماز کے بدلے میں تمہیں میرا قرب ملے گا، اس قرب کے لیے پڑھتے ہو۔ بھائی تعالیٰ روزے رکھتا ہوں، فرمایا روزہ جہنم سے ڈھال بنے گا، اس لیے رکھتے ہو۔ مولا صدقہ دیتا ہوں، فرمایا صدقہ قیامت کے دن تیرے لیے سایہ کرے گا، اس لیے دیتے ہو۔ بھائی طرح تیری تسبیح تحلیل کرتے ہیں، فرمایا اس کے بدلے سایہ دار درخت لگیں گے خوبصورت، جن کو دیکھ کر تو کوئی ہوگا جنت میں، اس لیے کرتے ہو۔ بھائی طرح تیری کتاب تورات کو پڑھتا ہوں، فرمایا اس لیے پڑھتے ہو کہ مجھے حور و قصور ملیں گے۔ تیرا ذکر کرتا ہوں، فرمایا اس لیے کرتے ہو کہ تیرا چہرہ نورانی ہو جائے گا، اس کے بدلے میں تو میں نے بتا دیا یہ کرو تو یہ ملے گا، اور اس لیے تم کر رہے ہو، بتا میرے لیے کیا کرتے ہو۔ اب حدیث پاک کے الفاظ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بھائی تعالیٰ پھر تو ہی بتا میں تیرے لیے کیا کروں جس کو تم اپنے لیے سمجھے، میں کیا کروں جس کو تم اپنی ذات کے لیے سمجھے، وہ تو بتا۔ اللہ جل وعلا نے فرمایا اے موسیٰ بتا کیا تم نے میری خاطر کسی سے دوستی کی اور میری خاطر کسی سے دشمنی کی؟ اگر تم میری خاطر کسی کو دوست بناتا اور میری خاطر کسی سے دشمنی کرتا پھر میں سمجھتا کہ ہاں یہ میرے۔ کسی سے دوستی کرنا بغیر وفات کے بڑا مشکل ہے، اور کسی سے دشمنی کر رکھنا بغیر اپنے ذاتی نقصان کے یہ بہت مشکل ہے۔ مجھے کیا نقصان دے رہا ہے، کیوں اس کے ساتھ یہ برا ہے اچھا ہے جو بھی ہے، مجھے کیا نقصان اس کا کرتا ہے، سلام دعائیں ٹھیک ہے، ایسا جملہ بولنے کو نہیں ملتا۔ اللہ فرماتا ہے وہ میری نافرمانی کر رہا ہے اور تو پھر بھی کہتا ہے کہ مجھے کیا نقصان ہے اس کا، یہ مشکل کام ہے۔ لیکن فرمایا یہ میرے لیے ہے، بتا میرے لیے کیا کیا۔ دوستی کی کسی کے ساتھ کہ میں اس کے ساتھ دوستی صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، دشمنی کی کسی کے ساتھ کہ میری اس کے ساتھ دشمنی صرف مولا کے لیے ہے، یہ رب کا نافرمان ہے سو میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ فلاں رب کا دوست ہے اس لیے میں اس کو اپنی دوستی میں لیتا ہوں۔ جو رب کا دوست ہو اس کو دوست بناؤ، وہ کیا نتیجہ ملا اس سے کہ جو رب کا دوست ہو اس کو دوست بناؤ، یہ اللہ کے لیے دوستی ہوگی۔ جو رب کا دشمن نافرمان ہو اس سے دشمنی کرو، یہ خدا کے لیے دشمنی ہوگی۔
ونخلعو ونترکو من یفجر ونخلعو ونترکو. ہم دعائے قنوت میں یہ کہتے ہیں، اللہ سے بات کرتے ہیں کہ ونخلعو، مولا ہم اس سے الگ ہو جاتے ہیں، ونترکو چھوڑ دیتے ہیں، ونخلعو ونترکو کس کو؟ من یفجر، مولا جو تیرا دشمن ہے، جو تیرا نافرمان ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی ناتا تعلق ہی نہیں ہے. کس کے ساتھ؟ جو تیرا نافرمان ہے. یہ ہم ہر روز دعائے قنوت میں اللہ سے بات کرتے ہیں اور اللہ سے عہد کرتے ہیں. بھائی تعالیٰ ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک، ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اتنی باتیں کرنے کے بعد پھر بندہ کہتا ہے بھائی تعالیٰ ونخلعو، ہم الگ ہو جاتے ہیں اس سے، ونترکو کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو، میں یفجر، مولا جو تیرا نافرمان ہو. گویا ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو تیرا نہ بنے، اور ہمارا اسی کے ساتھ جو تعلق ہے جو تیرا بنے. جو تیرا بنے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں ہے. یہ اللہ چاہتا ہے. فرمایا یہ میرے لیے ہوگا عمل، کہ اگر تو کسی کے ساتھ میرے لیے دوستی کرے اور اگر تو کسی کے ساتھ میرے لیے دشمنی کرے تو پھر سمجھیں گے کہ ہاں یہ میرے لیے. اور قیامت کے دن اللہ جل مجدہ خطاب کریں گے، سوال کریں گے ان لوگوں کے ساتھ جو جہنم میں آئے ہیں، اور وہ آگے سے جواب دیں. اس سوال و جواب کو قرآن میں نقل کر دیا ہے کہ کیا سوال اللہ کریں گے اور وہ کیا جواب دیں گے. اس کا ذکر کر دیا قرآن. اللہ تعالیٰ تو پوچھے گا ما سلککم فی سقر یتساءلون عن المجرمین. اللہ مجرموں سے سوال کرے گا کیا ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے کر آئی، کیسے آنا ہوا. اللہ پوچھے گا کیوں آئے، یہاں کیوں آئے. اب اس دن تو پھر سارا کچھ پتا چل جائے گا نا کہ ہم کیوں آئے. اب تو ہمیں بھول ہے نا، یقین شاید نہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ سے دور اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. اور یقین ہوتا تو پھر یہ حال نہ ہوتا جو ہمارا حال ہے. ہماری زبان کے ساتھ ہمارا دل نہیں ہے، ہمارا دل زبان کا رفیق نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں. اس دن جب پھر سارا کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا تو پھر بندے کو پتہ چل جائے گا کہ میں کیوں آیا ہوں. تو اللہ فرمائے گا یہ تساءلون عن المجرمین، اللہ مجرموں سے سوال کرے گا ما سلککم فی سقر، کیوں آئے دوزخ میں، کیسے آنا ہوا. پتا چلا ہے کچھ کہ ہم کیوں آئے. قالوا، وہ کہنے کے بارے میں ہاں پتا چل گیا. پہلی بات جو ہے وہ کریں گے آگے سے. قالوا لم نکن من المصلین، ہم تیرے ذکر کے لیے نماز نہیں پڑھتے. لم نکن من المصلین، وہ مل کر کہیں گے ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے. وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم غریبوں کو کھانا نہیں دیتے تھے، ان کی ضروریات کا خیال نہیں کرتے تھے. دوسری بات اور تیسری بات، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم فضول مجلسوں میں اپنا وقت فضول طریقے سے ضائع کرتے تھے. ہمارے نزدیک یہ بھی کوئی بات ہے، اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہمیں دوزخ میں لے جائے گی. بنا یہ بھی کوئی بات ہے. 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ لگ رہی ہے، گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے گزر گئے، ہم کیا اس کو برا سمجھتے ہیں؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم فضول وقت ضائع کر دیتے تھے فضول مجلسوں میں. یہ چیز دوزخ میں لے کر آئے.
یہ نقصان دہی ہے. جو گناہ بھی نہیں ہے سب بظاہر ہمیں جو لگتا ہے کہ گناہ نہیں ہے، یہ کیا کیا. اگر والدین بچوں سے کہو کہ بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہو جا کر، نہیں ہم کیا کرتے ہیں آگے جواب یہ تو کیا کرتے ہیں، بیٹھے ہیں بس گپ شپ ہی لگائی اور کیا کیا. یہ جو گپ شپ ہے یہی تو کیا کرنا تھا آپ نے، یہی تو غلط تھا، یہی تو تمہارے مستقبل کو تباہ کر رہا ہے اور دیمک کی طرح تجھے چاٹ اور کاٹ رہا ہے. یہی تو کیڑا ہے جو تمہارے مستقبل کا ستیہ ناش کر رہا ہے. جس مجلس کو تم میٹھا سمجھتے ہو، جو شیرینی سے جو شہد سے بھی زیادہ میٹھی باتیں لگتی ہیں، یہ تو تمہارے لیے زہر ثابت ہو رہی ہیں. اسی پر تو تمہارے مستقبل کا کیا معیار ہے، مستقبل کی عمارت اسی پہ کھڑی ہونی ہے. آج اگر تم نے مجلس کو بہتر کر لیا تو مستقبل بہتر ہے. آج مجلس کسی غلط مجلس کا انتخاب کر لیا، تمہاری زندگی تباہ ہے، بربادی سے بچا ہو. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ آدمی کسی مجلس میں بیٹھے اور اس کا اثر نہ دے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اچھے کے پاس بیٹھیں گے تو اچھائی کا اثر آئے گا، برے کے پاس بیٹھیں گے تو برائی کا اثر آئے گا. ہم کہتے ہیں میں نے کب برا کیا تھا، میں تو جسٹ بیٹھا ہی تھا. کہ تمہیں احساس نہیں ہے کہ پھر برا تم سے ہوگا کہ نہیں ہوگا، لازمی ہوگا. وہ جو ذہن میں منتقل ہو رہا ہے نا، وہ دیکھ رہے ہو، وہ کبھی نہ کبھی نکلے گا، اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ فضول مجلسوں میں بیٹھنا یہ تمہیں برباد کر دے گا، یہ تمہیں دوزخ دے گا. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. بھائی ذرا اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ دوزخ میں آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم فضول وقت ضائع کرتے ہیں، فضول مجلسوں میں وقت ضائع کرتے ہیں. اور پھر چوتھی بات، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. نُكَذِّبُ کا بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم اس قیامت کے دن، حساب کے دن کو جھٹلاتے زبان سے نہیں. یہ تو مومن ہے، نماز کا ساتھ مومن سے مسلم سے ہی ہو رہا ہے نا. اس کا اور کون ہے جو ایک مسلمان اور انکار کرتا ہو کہ میں قیامت کو نہیں مانتا. یہ جھٹلانا بھی زبان سے نہیں، زبان سے ہم سارے مانے بیٹھے ہیں، یہ دل سے ہے. ہمارا دل نہیں مانتا کہ قیامت آئے گا، ہمارا دل نہیں مانتا کہ قبر میں ہمیں پوچھا جائے گا، ہمارا دل نہیں مانتا کہ قبر میں حساب کتاب ہوگا، ہمارا دل نہیں مانتا کہ ہمیں بھی مر جانا ہے. دیکھتے ہیں اپنے ساتھیوں کو مرتے ہوئے، پھر بھی دل تسلیم نہیں کرتا کہ ہمیں بھی مرنا ہے. ہم تب یہی کہتے ہیں اسی لیے مرنا تھا، ہم نے کب مرنا ہے. ابھی بہت زندگی ہے. یہ جو ہے نا دل کا نہ ماننا، یہ انسان کو دوزخ میں لے جائے گا. حتیٰ اتانا الجحیم، یہاں تک کہ ہماری موت نے آ کر ضرور دیا. یہ کچھ کرتے تھے یہاں تک کہ پھر موت آ گئی اور ہم موت کے منہ میں چلے گئے. تو فرمایا کہ جب یاد آ جائے تو پھر اس کے بعد عہد کر لو کہ ہم ظالموں کے پاس نہیں بیٹھے. وما علی الذین یتقون من حسابهم شیء ولکن ذکر لعلہم یتقون. اور لوگوں پر جو نیک لوگ ہیں، پرہیزگاری اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کے حساب سے کچھ بھی لازم نہیں ہے مگر یہ کہ وہ نصیحت کریں ظالموں کو. اہل ایمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ برے لوگوں کو نصیحت کریں. جو متقی ہیں ان پر ہم نے اور کچھ واجب نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ نصیحت کریں ظالموں کو، تاکہ وہ کفر سے خود کو بچا سکیں. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّقُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے.
اور اس دنیاوی زندگی کے دھوکے میں پڑ گئے ہیں. اور اگر نہیں چھوڑنا تو وذکر بہ، تو پھر اس قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کرتے رہیں. قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کرتے ہیں. یا تو کنارہ کشی کر لیں یا پھر ان کے اندر رہنا ہے تو ان کو نصیحت کریں. اور نصیحت کس سے کرنی ہے؟ قرآن سے. قرآن سے نصیحت کرنی ہے. اب سوال ہے کہ قرآن سے کیسے کریں؟ قرآن کو خود نہیں سمجھے، خود نہیں جانتے کہ قرآن میں ہے کیا. یہ قرآن سراپا نصیحت ہے، اس کے ذریعے ہم نے دوسروں کو نصیحت کرنی ہے. وذکر بہ، اس قرآن کے ذریعے نصیحت کریں دوسروں کو. ہر کسی کے حقوق ہوتے ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اساتذہ کے حقوق ہیں، غریبوں یتیموں مسکینوں کے حقوق ہیں. تو قرآن کے بھی حقوق ہیں. اہل علم نے لکھا ہے کہ 4 حقوق ہیں قرآن کے. پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے. دوسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ معنی اور مفاہیم کے ساتھ اس کو سمجھا جائے. یہ حق ہے قرآن کا ہم پر. اور جو کسی کا حق ہوتا ہے وہ دوسرے پر لازم اور واجب ہوتا ہے. ہم پر یہ واجب ہے اور قرآن کا یہ حق ہے کہ ان کو سمجھا جائے. اور تیسرا حق یہ ہے کہ سمجھ کر زندگی میں ڈھالا جائے. اور چوتھا حق یہ ہے کہ اس کو آگے، اس پیغام کو آگے پہنچایا جائے. یہ 4 حقوق ہیں قرآن کے. کیا؟ قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، اور تیسرا قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، اور قرآن کو اپنی عملی زندگی میں اتارا جائے، اور چوتھا اس پیغام کو آگے پہنچایا جائے. اس پیغام کو آگے پہنچایا جائے. ان 3 حقوق میں سے ہم کس حقوق پر عمل کرتے ہیں؟ وہ بھی اللہ ماشاءاللہ. پہلا کہ ہم قرآن کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا چاہیں نا تو ہم پڑھ لیتے ہیں، بس بول کے تلاوت کر لیتے ہیں بس، اور سمجھتے ہیں اللہ کا فیصلہ بس یہ تھوڑا کیا، ہر روز قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. بھئی 3 حقوق کو تو تم چھوڑ رہے ہو اور ایک حقوق کر کے تم سمجھتے ہو کہ ہم نے بڑا کام کر لیا. یہ جو اطمینان ہے صرف قرآن کو تلاوت کر کے، قرآن کو پڑھ کے چھوڑ دینا، یہ جو اطمینان ہے یہ انسان کی زندگی میں بہت بڑا فساد پیدا کر دیتا ہے اور انسان کو سیدھے راستے پر نہیں چلے دیتا. یہاں پہ اطمینان نہیں ہونا چاہیے تھا، آگے سمجھنا چاہیے تھا، پھر اپنی زندگی میں اس کو اتارنا چاہیے تھا، پھر اس پیغام کو آگے پہنچانا چاہیے تھا. مجلس قرآن کی ضرورت ہے، درس قرآن کی ضرورت ہے، علم قرآن کی ضرورت ہے. تو معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہو گئے تاریخ. ہماری ذلت اور رسوائی کا ایک ہی مقصد ہے اور ایک ہی وجہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے، سب کے قرآن سے دور ہو گئے. ہم نے مدرسے بنا لیے اور حفظ پہ لگا دیا. مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی کے سامنے ہر بات کی بھی نہیں جا سکتی. کیا کہتے ہیں؟ سچ آتے بھانپڑ بچتا. کیا ہے؟ چپ رہواتے کچھ نہیں بچتا. کہ سچ آتے بھانپڑ بچتا. ایسے ہی ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے. کیا قرآن کا یہی مقصد تھا کہ اس کو طوطے کی طرح پڑھا جائے؟ میرے آقا علیہ السلام نے کلیئر کہا ہے حافظ ہو کر جاہل. حافظ جاہل کی طرح ہے. بھئی ہمارا سارا زور اس پر ہے، اگر ہم قرآن کے ساتھ اپنی اولاد کا ناطہ اگر جوڑنا چاہتے ہیں تو اتنا کرتے ہیں کہ اس کو حفظ کروا دو، اللہ کا فیصلہ. بھئی اس کی تو تمہیں تاکید ہی نہیں کی تھی. آپ کہیں گے پھر کس کی تاکید تھی؟ پھر قرآن کو سمجھا جائے. قرآن کا حافظ بننا ضروری نہیں تھا، قرآن کا عالم بننا ضروری تھا. یہ تو اضافی چیز تھی حافظ بننا. یہ تو اضافی چیز تھی حافظ بننا. اصل چیز تھی عالم بننا. ہم نے
نتیجہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی کہ حافظ بن گئے، اللہ کا خیر صلاح، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی، چپ کر کے بیٹھ گئے۔ اب اس حافظ سے پوچھو وہ کیا دے رہا ہے خود کو اور کیا دے رہا ہے دوسروں کو۔ آپ کے سامنے حافظ کی ساری اس کی اپنی زندگی کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اور وہ دوسروں کی زندگی کو کیا فائدہ پہنچا رہا ہے۔ بھئی اپنی زندگی کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے 6666 آیات کو یاد کیا، اس کو ایک آیت کے مفہوم اور معنی اور حکم کا بھی پتہ نہیں جو اپنی زندگی پر لاگو کرے گا، لہٰذا وہ 6666 آیات کا حافظ تو ہے، کوئی ایک آیت کا بھی اس کی ذات پہ اثر نہیں آیا۔ کیوں آئے؟ اس کو پتہ ہی نہیں کہ ایک آیت میں ہے کیا اس لیے حافظ بنایا تھا کہ تم اس کے عالم بننے سے دور ہو جاؤ؟ یہ تو ابتدائی سٹیج تھی اس کی طرف آنے کی کہ تم حفظ کر لو، پھر اس کو یاد کرنا، پڑھنا، سمجھنا اور اس کو زندگی میں اتارنا۔ ہم نے وہ پڑھنے والا حق پورا کر دیا، نہ سمجھنے والا کیا، نہ زندگی میں اتارنے والا کیا، نہ اس پیغام کو آگے پہنچانے والا کیا۔ اور وہ علماء بھی مطمئن ہیں کہ ہم بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں، بس بچوں کو حفظ پڑھا کر عالم بنتا نہیں بنتا اس کی کبھی ترکیب ہی نہیں۔ بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑی زیادتی ہے۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو بین ہوتا، خبردار کوئی بچے کو حافظ نہ بنائے کب تک، جب تک وہ صاحب عالم نہ بن جائے۔ صرف حافظ بنا کر مدرسے سے نکال دینا، لو اب جاؤ تمہاری ذمہ داری پوری ہوگی، اب درجات تمہارے بھی بلند ہوگے، تمہارے والدین کے بھی بلند ہوگے، یہ کیا درس دے رہے ہو؟ یہ تو سمجھنے کے لیے تھا کہ قرآن سمجھو، حفظ ہو گیا ہے، اب اس کو سمجھو، پھر اس کو زندگی میں اتارو۔ ضروری تھا عالم بننا۔ میرا ذوق تھا اپنا دینی تعلیم کا، تو مجھے بھی کہا گیا کہ آپ حافظ پہلے حافظ بن لو، یہ کافی ہے۔ پھر ایک عالم دین تھے، تو عالم دین تو خیر نہیں تھے، امام مسجد تھے، تو انہوں نے ایک بات کی، اس کا میں نے پھر اثر لیا، کیونکہ حفظ کی ایج سے میں دو ہی باتیں تھیں کہ یا حفظ کروں گا تو وہ نہیں کر سکوں گا، اور اگر وہ کروں گا تو یہ نہیں ہو سکے گا، ایک بات تھی۔ اب دونوں میں سے ایک کو کا چناؤ کرنا تھا، یا قرآن کا عالم بننا تھا، بننے کی کوشش کرنی تھی یہ کہ یا حفظ کرنا تھا۔ تو اس نے ایک جملہ بولا، اس نے کہا کہ یہ حدیث اس نے سنائی کہ الحافظ کا کیا ہے ایک، اور اس نے کہا کہ عالم اگر کسی قبرستان سے گزر جائے 40 دن تک اللہ ان قبر والوں کو عذاب نہیں دیتا، اس عالم کی عزت کی خاطر، سبحان اللہ، اس عالم کی عزت کی خاطر، کیونکہ عالم سے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے، حافظ سے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب میں نے پہلے کہا تھا کہ پھر ساری باتیں کرنے والی نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ الٹ نہ لیجیے گا کہ حفظ کی میں کوئی تبدیل کرنا ہوں، لیکن صرف حفظ پر اکتفا کرنا اس کو میں اچھا نہیں سمجھتا۔ حافظ بنایا ہے تو اب اس کو عالم بناؤ، تاکہ یہ دوسروں تک میسج قرآن کا پہنچائے اور قرآن کے حقوق پورے ہو۔ میں نے قرآن کے حقوق علماء کی میں نے لکھی ہیں میرے سامنے، کوئی آدمی اس کی تردید کر کے قرآن کے حقوق کیا ہے، پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس کو اپنی زندگی میں اتارنا اور اس کو آگے پہنچانا۔ حفظ کرنے سے صرف ایک حق پورا ہوتا ہے، جبکہ قرآن کا عالم بننے سے پھر چاروں حقوق پورے ہو جاتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ